آج میں آپ سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سیمسٹر 1 کوڈ 316 اسلامیات کے امپورٹنٹ کوسچن شیئر کروں گی اور چیپٹر 1 سے لے کر چیپٹر 9 تک۔ اگر بیسیکلی آپ کے پیپر پیٹرن کی بات کی جائے نا تو آپ کے پیپر کے اندر 8 کوسچن آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے آپ نے ہمیشہ 5 کرنے ہوتے ہیں اور ہر کوسچن کے ایکول مارکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 20 مارکس کا آپ کا ایک کوسچن ہوتا ہے اور آپ کا جو اسلامیات کا پیپر ہے وہ اردو میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ نے جو 5 کوسچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں نا، ان سب کے ایکول مارکس ہوتے ہیں، 20 مارکس کا ایک کوسچن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مطلب شارٹ کوسچن آنسر نہیں آتے، فلنگ دا بلینکس نہیں آتی، ابھی تک تو آپ کا اگر آپ پاسٹ پیپر چیک کرو نا تو اس میں ابھی تک تو فلنگ دا بلینکس، شارٹ آنسر کوسچن اس ٹائپ کا کچھ نہیں آیا ہوا، لیکن یہ ایک فکس بات نہیں ہے کہ آگے بھی کبھی نہیں آئے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کوئی چیپٹر پریپیئر کر رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو بھی لازماً پریپیئر کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ایگزامینر آپ کی دفعہ دے دے، کوئی پراپر رولس تو نہیں نہ ہوتے کہ اگر شارٹ نہیں آتے تو وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب تک کے اکارڈنگ جو اب تک آپ کے پیپرز آتے ہیں اور پاسٹ پیپرز کے اکارڈنگ اگر میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو اس میں آپ نے 8 کوسچن پیپر میں 8 آئیں گے، آپ نے 5 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، اور یہ بھی کلیئر ہو چکا ہے کہ ہر کوسچن کے ایکول مارکس ہوتے ہیں، 20 مارکس کا ایک کوسچن ہوتا ہے، تو یہ آپ کی اپنی مرضی، آپ کون سے 5 کوسچن کو اٹیمپٹ کرو۔ اب اس میں نا آپ کے 9 چیپٹرس ہوتے ہیں، اگر آپ نے 100% پریپریشن کرنی ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کوئی سے 6 چیپٹرس پریپیئر کر لو، آپ کا پیپر 100% ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو ساری بک کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جنہیں مطلب ایک چیپٹر 1 اگر میں فکس کر دوں، انہیں چیپٹر 1 نہیں یاد ہو رہا ہوتا، انہیں مشکل لگتا ہے، وہ اس کی جگہ پہ کوئی اور چیپٹر کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی اپنی چوائس ہے۔ تو میں نے آپ کو چیپٹر 1 سے لے کر چیپٹر 9 تک جتنے بھی امپورٹنٹ کوسچن ہیں نا، وہ میں نے سارے اس میں جو ابھی آپ سے ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں نا، اس میں میں نے بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کوئی سے بھی 6 چیپٹرس کر لیجئے گا، آپ کا 100% پیپر ہو جائے گا۔ 100% کا پیپر سے مطلب کیا ہے کہ آپ کے جو 5 کوسچن آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے ایزیلی ہو جائیں گے اگر آپ ان کوسچن کو پریپیئر کر لو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ویڈیو ہے نا وہ پورے 9 چیپٹرس کے اکارڈنگ بنی ہوئی ہے، لیکن آپ اگر 9 کے 9 چیپٹرس کر لو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اس میں پھر آپ کا کوئی رسک نہیں ہوگا کہ شاید ان میں سے کوسچن آئے یا نہ آئے۔ لیکن اگر آپ 9 نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ آپ میں سے موسٹلی جو بچے ہوتے ہیں وہ اگر میل ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر فیمیل ہیں تو وہ موسٹلی میریڈ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ کم از کم 6 چیپٹرس لازماً پریپیئر کریے گا اگر آپ کو 100% مارکس گین کرنے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کا جو چیپٹر ہے نا وہ ہے عقیدہ توحید، ٹھیک ہے۔ عقیدہ توحید کے اندر بیسیکلی جو امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ آلموسٹ 5 کوسچن ہے جو میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلا کوسچن جو ہے عقیدہ توحید کی تعریف بیان کریں، نیز اس پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اس میں نا آپ نے اوور ویو دے دینا سارا، اس کے اندر جو بھی عقیدہ توحید سے ریلیٹڈ ٹاپک ہیں وہ سارے اس جواب میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، آپ نے کنٹینٹ اتنا زیادہ یاد نہیں کرنا، جب میں نے یہاں سے پڑھا تھا اور میں مطلب مجھے نہیں پتا تھا کہ پیپر کے اندر صرف 16 شیٹس ہوتی ہیں، تو وہ بہت کم ہوتی ہیں، اور ان کا سائز بھی جو ہے نا وہ میڈیم سائز ہوتا ہے، بہت بڑا نہیں، میڈیم سائز ہوتا ہے۔ تو جتنا میں نے کنٹینٹ یاد کیا ہوا تھا نا اس کے اکارڈنگ وہ شیٹس بہت زیادہ کم تھی، اور مجھے پھر سوچنا پڑتا تھا کہ اچھا میں اس چیز کو بھی اسکپ کرتی ہوں، اس کو بھی اسکپ کرتی ہوں، اور اگر آپ نے ایک چیز یاد کی ہو نا اور پیپر میں آپ اس کی جگہ کم ہونے کی وجہ سے اس کو نہ لکھ سکو تو بہت دکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو میں اسٹارٹ میں بتا رہی ہوں کہ آپ کے پاس صرف 16 شیٹس ہوں گی، میڈیم سائز کی شیٹس ہوں گی وہ، اور آپ نے انہی شیٹس کے اوپر 5 کوسچن اٹیمپٹ کرنے ہوں گے، اور آپ کو ایکسٹرا کوئی شیٹ نہیں ملے گی۔ تو آپ نے اسی پوائنٹ آف ویو سے انہی چیزوں کو، انہی باتوں کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ نے کنٹینٹ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ کوسچن ہے آپ کا شعر کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کریں، ٹھیک ہے، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ پھر جو تھرڈ کوسچن ہے وہ ہے عقیدہ توحید کے انسان کی انفرادی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تفصیل سے بیان کریں۔ اور کوسچن نمبر 4 ہے عقیدہ توحید کے انسان کی اجتماعی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تفصیل سے بیان کریں۔ اب یہ نا بیسیکلی 4 کوسچن ہے، ٹھیک ہے۔ 4 میں سے جو میں نے نیچے لکھا ہوا ہے نا کوسچن نمبر 3 اور کوسچن نمبر 4 موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ بیسیکلی میں نے اس پوری ویڈیو کے اندر جو کوسچن ایڈ کیے ہیں ان میں سے ایک بھی چھوڑنے والا کوسچن نہیں، اگر آپ اس چیپٹر کو پک کر رہے ہو تو آپ کو وہ سارے کوسچن کرنے ہوں گے، لیکن پھر بھی اگر نہیں آپ کرنا چاہتے، آپ کے پاس واقعی بہت کم ٹائم ہے، تو ان چیپٹر 1 میں سے آپ نے کوسچن نمبر 3 اور کوسچن نمبر 4 اس کو تو لازماً کرنا ہے نا، اس کو آپ کسی صورت پہ چھوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 2 آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے بنیادی عقائد۔
بنیادی عقائد یہ بھی آپ کا موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور یہ چیپٹر 3 سے ریلیٹڈ ہے. چیپٹر 2 اور چیپٹر 3 ایسے چیپٹرس ہیں جن میں سے ایک کوشچن آتا ہے. یعنی کہ اگر آپ 5 چیپٹرس یا 6 چیپٹرس کی سلیکشن کرنے لگے ہو نا, تو آپ نے ایسے نہیں سلیکشن کرنی کہ میرا ایک چیپٹر 2 ہو گیا اور ایک چیپٹر 3 ہو گیا. نہیں, چیپٹر 2 اور چیپٹر 3 یہ دونوں سیم ہے, ایک ہی ٹاپک پہ ہیں. یعنی کہ ایک پارٹ 1 ہے اور ایک پارٹ 2 ہے, تو ان دونوں میں سے ایک کوشچن آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد چیپٹر 2 ہے آپ کا بنیادی عقائد. بنیادی عقائد کا جو پہلا امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ ہے انبیاء کی خصوصیات. سیکنڈ امپورٹنٹ کوشچن ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی خصوصیات بیان کریں. اس کے بعد جو آپ کا کوشچن نمبر 3 ہے وہ ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تفصیلی نوٹ لکھیں. اور کوشچن نمبر 4 ہے آپ کا قرآن کریم کی خصوصیات بیان کریں. اور کوشچن نمبر 5 ہے آپ کا عقیدہ توحید کے انسان کی زندگی پر کیا اثرات. عقیدہ آخرت, توحید والا تو چیپٹر 1 میں چلا گیا نا, تو یہاں پہ عقیدہ آخرت کے انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں تفصیل سے بیان کریں. اب اس پورے چیپٹر کے اندر بیسیکلی یہ 5 کوشچن ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں. ان کوشچن میں سے بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو کوشچن نمبر 3 اور کوشچن نمبر 2 یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے. نیکسٹ آپ کا جو چیپٹر ہے وہ ہے سبق نمبر 3 ارکان اسلام. اب اس میں سے آپ نے جو کوشچن کرنے ہیں نا, اس میں سے سوال نمبر 1 ہے ارکان اسلام کی تعریف بیان کریں اور اس پر تفصیلی نوٹ لکھیں. اب یہ جو ارکان اسلام ہے نا, اس کے اندر جتنے بھی ارکان اسلام آتے ہیں آپ نے سب کا انٹروڈکشن دینا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے بک کے اندر تھوڑا سا انٹروڈکشن لکھا ہوا ہے, پھر ہر ٹاپک کو الگ الگ کر کے انہوں نے ڈیٹیل سے ڈسکرائب کیا ہوا ہے. تو آپ نے اس طریقے سے اس کوشچن کو یاد کرنا ہے کہ آپ اس کے اندر سارے ارکان اسلام کی تفصیل کو ایڈ کرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے آپ کا نماز کی تعریف, اس کی اہمیت اور فوائد بیان کریں. کوشچن نمبر 3 ہے آپ کا زکوٰۃ کی تعریف, اس کے مصارف اور اس کی اہمیت بیان کریں. اور چوتھا کوشچن ہے آپ کا روزہ کی تعریف, اہمیت, فوائد بیان کریں. اور کوشچن نمبر 5 ہے آپ کا حج کی تعریف, اہمیت و فوائد نیز مناسک حج بیان کریں. ٹھیک ہے. تو اس چیپٹر کے اندر سے بھی بیسیکلی آپ کے 5 کوشچن بن رہے ہیں, اور انہی میں اگر امپورٹنٹ کی بات کی جائے تو 1, 3 اور 5 آپ کے موسٹ امپورٹنٹ ہے جنہیں آپ بالکل بھی اسکپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو چیپٹر ہے وہ آپ کا چیپٹر نمبر 4 ہے تعارف قرآن کریم. ٹھیک ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. چیپٹر 1 آپ کا موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے, وہ آپ چوائس پہ بھی نہیں چھوڑ سکتے ہو. چیپٹر 4 آپ کا موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے, وہ آپ چوائس پہ بھی نہیں چھوڑ سکتے ہو. اور چیپٹر 5 جیسے 2 اور 3 میں سے ایک کوشچن آ جاتا ہے نارملی, اور اسی طریقے سے 4 اور 5 میں سے ایک کوشچن آ جاتا ہے, لیکن زیادہ تر جو چانسز ہیں نا وہ 4 کے ہیں. تو 4 تو آپ نے بالکل نہیں نہ چھوڑنا. اب اس میں فرسٹ کوشچن ہے جمع تدوین قرآن مجید پر تفصیلی نوٹ لکھیں. اور جو سیکنڈ کوشچن ہے تمام آیات. اس چیپٹر میں اگر آپ دیکھو گے نا لاسٹ پہ تو آپ کو آیات نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. ان آیات ایک آیات ہے, اس کا ترجمہ آیات, وہ پیپر میں نا بیسیکلی آیات نہیں آتی آپ کے پیپر میں. اگر آپ پاسٹ پیپر دیکھو کسی پیپر میں بھی آیات نہیں آئی ہوئی, لیکن پھر بھی چانس لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, صرف آیات کا ترجمہ یاد کر لینا ہے. کیونکہ جب آپ اپنی پوری اسلامیات کی پریپریشن کر لو گے نا تو آپ اتنے ہو جاؤ گے کہ اگر آپ کو ان آیات کا ترجمہ آتا ہوا نا تو آپ اس کی تفسیر یعنی کہ تشریح خود لکھ سکتے ہو. تو ان آیات کا ویسے آپ اپنے آپ کو رسک سے بچانے کے لیے اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. ادروائز اگر آپ ترجمہ نہیں یاد کرنا چاہتے, آپ آیات والا کوشچن نہیں یاد کرنا چاہتے, تو آپ نے ایٹ لیسٹ کوشچن نمبر 1 جو ہے اس کو کمپلسری یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے آپ کا نیکسٹ چیپٹر نمبر 5. ٹھیک ہے. تعارف احادیث. اس کے اندر بھی کچھ امپورٹنٹ کوشچن ہیں, وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. سب سے پہلے آپ نے حدیث اور سنت کی تعریف, نیز حدیث اور سنت میں فرق بیان کریں. اب یہ جو ہے نا, یہ فرسٹ کوشچن جو میں نے ایڈ کیا, یہ آپ کا پیپر میں لانگ کوشچن کی فارم میں نہیں آئے گا. اس کا صرف آپ نے کانسیپٹ اپنے مائنڈ میں بٹھانا ہے کہ حدیث کیا ہوتی ہے, سنت کیا ہوتی ہے, اور حدیث اور سنت کے درمیان فرق ہے. اس کو آپ نے ایز اے کانسیپٹ یاد کرنا ہے. یہ آپ کا پراپر لانگ کوشچن نہیں ہے. جو سوال نمبر 2 ہے وہ ہے تدوین حدیث کی ابتداء اور اس کا ادوار بیان کریں. اس کے اندر جو ادوار آئے گا نا, کبھی کبھی پیپر میں نا اس طرح آ جاتا ہے کہ ہر دور کو نا اسپیسیفک کر دیتے ہیں کہ آپ نے دوسرا دور بیان کرنا ہے, دوسرا یا تیسرا دور بیان کرنا ہے, یا پہلا دور بیان کرنا ہے. ادروائز اگر وہ کہہ دیں نا ادوار بیان کریں تو اس کے اندر کے تینوں کے تینوں ایڈ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں سے اور سوال نمبر 3 جو ہے سیاستہ اور اصول عربیہ, یہ نا نوٹ کی فارم میں آئے گا کہ ان پہ نوٹ لکھو, یا اس پہ سیاستہ پہ آ جائے گا اور
یا اصول عربیہ پہ آ جائے گا. اچھا اس میں نا اگر ان تینوں کوشچن میں سے امپورٹنٹ بتاؤں نا تو جو کوشچن نمبر 2 ہے نا وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ نے بالکل اسکپ نہیں کرنا. جیسے چیپٹر نمبر 4 میں سے کوشچن بتایا اس کو اسکپ نہیں کرنا, اور اس کوشچن نمبر 2 کو اسکپ نہیں کرنا, اس کو لازماً یاد کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا سبق نمبر 6 اسٹارٹ ہو رہا ہے. سبق نمبر 6 کے اندر اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کا چیپٹر ہے. اس کے اندر سے جو امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. سب سے پہلے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں, تفصیل سے بیان کریں. ٹھیک ہے, اس کے اندر پھر آپ نے سارے ٹاپکس ایڈ کرنے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے نا, سب کا انٹروڈکشن دے دینا ہے کیسے سارے جہانوں کے لیے کیسے. تو اس کے اندر زیادہ سارے جو سب ہیڈنگس ہیں نا وہ ساری ایڈ ہوں گی جن کے آپ کے بک کے اندر الگ الگ سے تفصیل بیان کی گئی ہے. تو آپ نے ان سب کا تھوڑا تھوڑا نا انٹروڈکشن دے دینا ہے اس کوشچن کے اندر. پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں پر, بچوں پر, جانوروں کے ساتھ یتیموں پر رحم کے بارے میں کیا فرمایا, یا ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا, ان پہ نوٹ آ جاتا ہے. تو ان ٹاپکس کے اندر جو امپورٹنٹ ٹاپک ہیں وہ عورتوں کا ہے, بچوں کا ہے, جانوروں کا اور یتیموں کا تو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے نا. ٹھیک ہے, عورتوں کا اور یتیموں کا موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے اس میں نا یہاں سے اگر ایک پہلا کوشچن آپ کر لو, یعنی کہ اگر آپ نے یہ سارے نہیں کرنے تو پہلا تو لازماً کرو نا. اس کے بعد سوال نمبر 3 میں جو یہ سوال نمبر 3 ہے, 4 اور 5 ہے, یہ تینوں تو آپ نے لازماً کرنا ہے. ٹھیک ہے, اخوت و مساوات پر نوٹ لکھیں, صبر و استقلال پر نوٹ لکھیں اور عفو درگزر پر نوٹ لکھیں. ٹھیک ہے, کوشچن 1, 3, 4, 5 موسٹ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کا سبق نمبر 7 اسٹارٹ ہوتا ہے معاشرتی ذمہ داریاں. اس میں جو پہلا سوال ہے وہ ہے معاشرتی ذمہ داریوں سے مراد فضائل اخلاق پر تفصیلی نوٹ لکھیں. اب یہ جو فضائل اخلاق ہے نا اس چیپٹر کے اندر بھی آپ کو ڈیفرنٹ فضائل اخلاق پر تفصیلی نوٹ ملے گا. آپ کی بک کے اندر ہر ایک پر علیحدہ سے پورا لکھا ہوا ہے انہوں نے تفصیل سے. تو آپ نے اس سوال کا جواب اس طریقے سے تیار کرنا ہے کہ ہر کو آپ نے ایڈ کرنا ہے, جتنے بھی فضائل اخلاق کے ٹاپکس ہیں سب کو آپ نے ایڈ کرنا ہے. چھوٹا چھوٹا انٹروڈکشن دے لیں اس کا, کوئی اس کے بارے میں آیات لکھ لیں, کوئی احادیث لکھ لیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے سارے سب کو ایڈ کرنا ہے اس میں. اور جب آپ اس طریقے سے کوشچن یاد کرو گے نا تو جب اگر کسی ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ بھی آ جاتا ہے نا فضائل اخلاق میں سے تو آپ اس کو لکھ سکو گے, کیونکہ اسلامیات ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں بس تھوڑا بہت اگر آپ کے پاس آیات آپ اچھے طریقے سے یاد کر لو نا اور احادیث تو آپ اس کوشچن کو آسانی سے اٹیمپٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جو سیکنڈ کوشچن ہے وہ ہے فضائل اخلاق. اچھا یہاں پہ نا دونوں پہ میں نے فضائل اخلاق لکھ دیا, یہاں پہ رذائل اخلاق آنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے جھوٹ, غیبت, چوری. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ نے ایڈٹ کر لینا اور اس حساب سے آپ نے رذائل اخلاق پہ سارا تفصیلی نوٹ یاد کرنا ہے. اس کے بعد ہے پھر ہے آپ کا یہ چیپٹر نمبر 8 اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے اندر جو کوشچن ہے وہ ہے حقوق و فرائض پر تفصیلی نوٹ لکھیں. اب یہ آپ کا نا یہ اس طریقے سے آئے گا کہ اس میں ایک حقوق اسپیسیفک کر دیے جائیں گے, یعنی کہ آپ کو کہہ دیا جائے گا کہ حقوق اللہ پہ نوٹ لکھو, حقوق العباد پہ نوٹ لکھو, والدین کے حقوق پہ نوٹ لکھو یا اولاد کے حقوق پہ نوٹ لکھو. یہ 4 امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ 4 حقوق تو آپ کو لازماً آنے چاہیے اور اس پہ آپ نے اچھے طریقے سے گریپ بنانی ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک حقوق کے اوپر نوٹ آ سکتا ہے. اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق بیان کریں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کا لاسٹ چیپٹر ہے سبق نمبر 9 ہے اسلام میں عورتوں کا مقام. یہ موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے, جیسے چیپٹر 1 امپورٹنٹ ہے اور چیپٹر 9 موسٹ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے پاس پہلا سوال ہے اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے, ماں کے روپ میں اور بیوی کے روپ میں, ان میں سے ایک آ سکتا ہے. سوال نمبر 2 ہے تعلیم نسواں پر تفصیلی نوٹ لکھیں. میرے ٹائم پہ یہ سیکنڈ والا کوشچن آیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اتنے مشکل نہیں ہے, آپ دونوں آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہے, اب اس میں یہی میں نے لکھا ہوا ہے جو میں نے اسٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی بک کے اندر آپ کے 8 کوشچن آتے ہیں جس میں سے 5 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے زیادہ چیپٹرس نہیں کرنے, آپ نے 9 کے 9 چیپٹرس نہیں کرنے تو آپ نے پہلا, دوسرا, چوتھا, 5واں اور 9واں یہ چیپٹرس آپ نے لازماً پریپیئر کرنے ہیں اور اس سے آپ کا کوشچن اچھی طریقے سے اٹیمپٹ ہو جائے گا.